آج ہم ایک ایسی حدیث پر گفتگو کریں گے جسے سن کر ہر مسلمان کو اپنے دل کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ یہ کوئی معمولی حدیث نہیں بلکہ وہ حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ایک شخص کے لیے سخت تنبیہ فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی ناک خاک آلود ہو، پھر اس کی ناک خاک آلود ہو، پھر اس کی ناک خاک آلود ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جس نے اپنے والدین میں سے ایک یا دونوں کو بڑھاپے میں پایا پھر بھی ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا۔ صحیح مسلم۔ میرے عزیزو، ذرا غور کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی گناہ پر ایک بار نہیں بلکہ 3 بار تنبیہ فرمائی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ والدین کی خدمت کا مقام اسلام میں کتنا بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی عبادت کا حکم دینے کے فوراً بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے حقوق کے بعد سب سے بڑا حق والدین کا ہے۔ سوچئے، جب ہم چھوٹے تھے تو راتوں کو کون جاگتا تھا؟ جب ہمیں بخار ہوتا تھا تو کون پریشان ہوتا تھا؟ جب ہم چل نہیں سکتے تھے تو کس نے ہمیں اٹھا کر چلنا سکھایا؟ جب ہم بول نہیں سکتے تھے تو کس نے ہمیں بولنا سکھایا؟ وہ ہمارے ماں باپ تھے۔ ایک ماں 9 مہینے تک بچے کو اپنے پیٹ میں اٹھاتی ہے، تکلیف برداشت کرتی ہے، پھر ولادت کی شدید تکلیف سہتی ہے، اس کے بعد راتوں کی نیند قربان کرتی ہے۔ باپ اپنی خواہشات چھوڑ کر اولاد کی تعلیم، خوراک اور مستقبل کے لیے محنت کرتا ہے۔ لیکن افسوس، آج بہت سے لوگ جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کی بات سننا بھی پسند نہیں کرتے۔ کچھ لوگ ان پر آواز بلند کرتے ہیں، کچھ ان کی ضروریات پوری نہیں کرتے، اور کچھ تو انہیں بوجھ سمجھنے لگتے ہیں۔ یاد رکھو، والدین کا بڑھاپا اولاد کے لیے آزمائش بھی ہے اور جنت کمانے کا بہترین موقع بھی۔ اگر تم نے اس موقع کو ضائع کر دیا تو شاید دوبارہ کبھی نہ ملے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ نہیں فرمایا کہ صرف کھانا کھلاؤ، بلکہ والدین کے ساتھ محبت، احترام، نرمی، خدمت، دعا اور حسن اخلاق اختیار کرنے کی تعلیم دی۔ میرے بھائیو، اگر آج آپ کے والد یا والدہ زندہ ہیں تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہیں۔ ان کے قدموں میں بیٹھیں، ان کی باتیں سنیں۔ صحیح مسلم کی اس عظیم حدیث پر گفتگو کی کہ وہ شخص محروم ہے جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا لیکن ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا۔ آج ہم قرآن و سنت کی روشنی میں والدین کے حقوق کو سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑکو، بلکہ ان سے عزت اور نرمی سے بات کرو اور ان کے لیے عاجزی کے ساتھ رحمت کا بازو جھکا دو اور دعا کرو، اے میرے رب، ان پر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی۔ میرے بھائیو، غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے صرف مارنے یا گالی دینے سے نہیں روکا بلکہ اف جیسے معمولی لفظ سے بھی منع فرمایا۔ اگر اف کہنا جائز نہیں تو چیخنا، ڈانٹنا، بے عزتی کرنا یا انہیں بوجھ سمجھنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی رضا والد کے راضی ہونے میں ہے اور اللہ کی ناراضی والد کے ناراض ہونے میں ہے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ اگر ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو والدین کو راضی کرنا ہوگا۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور جہاد میں جانے کی اجازت مانگی۔ آپ وسلم نے پوچھا، کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ اس نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ وسلم نے فرمایا، پھر انہی کی خدمت میں جہاد کرو۔ یعنی بعض حالات میں والدین کی خدمت نفلی جہاد سے بھی زیادہ اہم ہو جاتی ہے۔ میرے عزیزو، آج ہم دنیا میں کامیابی چاہتے ہیں، رزق میں برکت چاہتے ہیں، اولاد نیک ہو، گھر میں سکون ہو، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ والدین کی دعا ان تمام نعمتوں کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اسی طرح والدین کی نافرمانی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ نافرمان اولاد وقتی طور پر خود کو کامیاب سمجھ سکتی ہے، لیکن والدین کے آنسو اور بددعا انسان کی زندگی کا سکون چھین سکتے ہیں۔ اگر آپ کے والدین زندہ ہیں تو آج ہی ان کے پاس جائیں، ان کا ہاتھ چومیں، ان سے معافی مانگیں، اور اگر کسی بات پر دل دکھایا ہے تو اسے درست کریں۔ اور اگر والدین دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کے لیے دعا کریں، ان کی طرف سے صدقہ کریں، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں، کیونکہ یہ بھی والدین کے ساتھ نیکی کا حصہ ہے۔